بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید کا دور حکومت تھا۔ خلیفہ مامون رشید کا بیٹا عباس اپنے لاؤ لشکر اور شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے سبزہ زار میں سیر و شکار میں مصروف تھا کہ اچانک قریب ہی ایک حسین و جمیل عورت اسے کنویں سے پانی بھرتے ہوئے نظر آئی۔ شہزادہ عباس اسے دیکھتے ہی فریفتہ ہو گیا۔ شہزادہ اس کے قریب گیا اور اس حسینہ سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام مغیرہ بتایا۔ پھر شہزادہ نے بے ساختہ کہہ دیا کہ ایسے غیر آباد مقام پر جہاں جنگل بیابان اور کوہساروں کے درمیان کیا ایسا حسن بھی جنم لے سکتا ہے؟ شہزادے کی اس بات پر اس غیرت مند حسینہ کے ماتھے پر شکن پڑ گئی، چہرہ غصے سے لال ہو گیا، مگر بجائے اس کے کہ وہ شہزادے کو کچھ جواب دیتی، وہ شہزادے کے سوال کو نظر انداز کر کے وہاں سے چپ چاپ ہٹ گئی۔ شہزادہ اپنے باپ کی حکومت کے نشے میں بدمست تھا۔ اس نے فوراً اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اس بے ادب عورت کا حسب و نسب دریافت کر کے مجھے بتاؤ، اور اگر کوئی معیوب گھرانہ نہ ہو تو اسے میرے نکاح کا پیغام دے دو۔ شہزادے کا یہ حکم سنتے ہی نوکر چاکر کھوج لگانے کے لیے دوڑ پڑے، اور شہزادہ فرط غضب و آتش عشق سے بیتاب ہو کر شکار چھوڑ کر اپنے خیمہ میں آ کر بیٹھ گیا۔ آدھی رات کے قریب نوکروں نے واپس آ کر بتایا کہ وہ خاندان برمک کی ایک بیوہ عورت ہے، مغیرہ بنت عزو اس کا نام ہے، اور اس کے شوہر کا نام حسین بن موسیٰ ہے جو کہ فوت ہو چکا ہے، اور اس عورت کے 2 بچے بھی ہیں۔ اس وقت کوئی قریبی عزیز اس کا زندہ نہیں ہے۔ نوکروں نے یہ بھی بتایا کہ اس کو آپ کی طرف سے نکاح کا پیغام بہت ناگوار گزرا ہے، اور اس عورت نے غصہ میں یہ بھی کہا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید ہماری جانیں لے چکا ہے، اب اس کا بیٹا مامون رشید ہماری عزت کے در پہ ہے۔ لیکن شہزادہ عباس کو یاد رہے کہ عنقریب اس کی ساری شہزادگی اس کی بوسیدہ دہلیز پر مسل کر رکھ دوں گی۔ شہزادہ عباس کو یہ جواب بہت ناگوار گزرا، اور اس نے اس عورت کو سبق سکھانے کا ارادہ کیا۔ دوسرے دن نماز فجر کے بعد مغیرہ نے اپنے چھوٹے بچے کو بیدار کیا ہی تھا کہ شہزادے کے نوکر نے یہ خبر آ کر سنائی کہ اب شہزادے کا غصہ تیری جان و مال کو خاک میں ملا کر رکھ دے گا۔ تیری بے ادبی اور انکار کی تجھے یہ سزا دی جاتی ہے کہ تیرا یہ مکان بحق سرکار ضبط کیا جاتا ہے، لہٰذا تھوڑی دیر کے اندر مکان خالی کر دیا جائے۔ شہزادے کا حکم سنتے ہی مغیرہ جل کے کباب ہو گئی۔ اندر سے نوکر کو پکار کر بولی، شہزادہ عباس اس دن کو بھول جائے جب میرے دادا جعفر کا سر اس کے دادا ہارون رشید کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اگرچہ اس کے قتل ہونے کی وجہ سے پورا خاندان برمک دانے دانے کا محتاج ہو گیا تھا، مگر اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اب برمکی خاندان کی عورتیں عباسی حکمرانوں کی چیرہ دستیاں زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کر سکتی۔ اور یہ کہتے ہی وہ ایک سفید رومال سر پر لپیٹ کر دونوں بچوں سمیت مکان سے باہر نکل آئی اور سیدھا بادشاہ مامون رشید کے دربار میں پہنچ گئی۔ اتفاق سے اس وقت امیر المومنین مامون رشید دربار لگائے بیٹھے تھے، اور شہزادہ عباس بھی ان کی بغل میں بیٹھا ہوا تھا۔ مغیرہ شیرانہ انداز میں دربار کے اندر گھس آئی اور ادب بجا لائے بغیر بڑی جرأت اور دلیری سے امیر المومنین مامون رشید سے مخاطب ہوئی۔ کہنے لگی، اے خلیفہ وقت، ایک بیوہ کا مکان اس لیے تھا کہ وہ اپنی عصمت کو اس میں محفوظ رکھ سکے اور وہاں معبود برحق کی عبادت کرے، مگر وہ مکان سلطنت عباسیہ کو مبارک ہو۔ اے مامون، تجھے اس شہنشاہ کو بھی منہ دکھانا ہے جس کی سلطنت کو کبھی زوال نہیں آ سکتا، اور وہ بے شک ہر بات پر قادر ہے۔ اس وقت میں تیرے پاس ایک ظالم کی فریاد لے کر آئی ہوں، اگر انصاف سے کام لے گا تو بہتر ہوگا، ورنہ قدرت کے انتقامی مقابلے کے لیے تیار ہو جا۔ مغیرہ کی تقریر سے سارے دربار میں ایک دم کھلبلی سی مچ گئی۔ سب حیرت میں ڈوبے ہوئے اس کا منہ تک رہے تھے۔ امیر المومنین نے
مغیرہ سے اس ظالم کا نام پتہ دریافت کیا تو اس نے حقارت کی ہنسی ہنستے ہوئے بے باکی کے ساتھ بتایا کہ یہی آپ کے شہزادہ عباس ہیں جو آپ کی بغل میں تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ سنتے ہی امیر المومنین کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور عباس کو حکم دیا کہ تخت سے اتر کر اس عورت کے برابر کھڑا ہو جائے اور اس کے استغاثے کا جواب دے۔ شہزادے کو باپ کے حکم کی تعمیل کرنا پڑی اور انتہائی پشیمانی شرمندگی کے عالم میں اسے مغیرہ کے برابر ہی آ کر کھڑا ہونا پڑا۔ مغیرہ نے اس دیدہ دلیری اور جرأت کے ساتھ اپنا دعویٰ پھر دہرایا۔ آخر میں شہزادے کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، عباس یہ صحیح ہے کہ تو بادشاہ وقت کا لڑکا ہے، لیکن یہ ہاتھ اس وقت کے لیے تیار ہو چکے تھے کہ اگر تو اپنی دھن میں کچھ اور آگے بڑھتا تو تیری گردن اسی وقت خاک و خون میں لپیٹ دی جاتی۔ خاندان برمک کی حکومت تو برباد ہو چکی، مگر یاد رکھ کہ ہماری عصمت وہ دولت ہے جس پر ہزاروں عباسی حکومتیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ اہل دربار نے مغیرہ کو اس طرح کی گفتگو سے روکنا چاہا تو امیر المومنین نے یہ کہہ کر انہیں روک دیا کہ اسے سب کچھ کہہ لینے دو، اس کو اسی طرح کہنا بھی چاہیے، اور یہ اس کی صداقت اور جذبہ عصمت ہے جو اس کو بے باک بنائے ہوئے ہے۔ اسی وجہ سے دیکھتے نہیں ہو کہ شہزادہ عباس بت بنا سب باتیں سنتا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد 5 تھیلیاں اشرفیوں کی خزانہ شاہی سے منگوا کر امیر المومنین نے اس عورت کے قدموں میں ڈال دیں اور شہزادے کا قصور معاف کرواتے ہوئے نہ کہ اس کا مکان واپس کیا بلکہ قصر عباس جو بہت ہی خوبصورت محل تھا وہ بھی مغیرہ کو رہنے کے لیے دے دیا۔